أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج کر انسانیت پر یہ احسان فرمایا کہ وہ انسانیت جو باوجود اپنی نسبت اللہ کے نبیوں کے ساتھ کرتی تھی، وہ بھی گمراہ ہو چکی تھی. چاہے جائے کہ وہ امت کا حصہ، وہ انسانیت کا حصہ جو کسی الہامی مذہب کو مانتا ہی نہ ہو، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا گیا تو آپ کی بعثت کے وقت انسانیت دو حصوں میں تھی. ایک وہ جو خدا کے انبیاء کے یا اللہ کے بھیجے ہوئے کسی بھی مذہب سے بالکل واقف نہیں تھے، اور ایک حصہ وہ تھا جو اللہ پاک نے مختلف وقتوں میں انبیاء بھیجے، ان کی باتوں، ان کی طرف اپنی نسبت کرنے والے تھے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والے. لیکن اہم بات یہ تھی کہ وہ چاہے اللہ کے کسی پیغمبر کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، گمراہ دونوں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر انسانیت کے عقیدے کی اصلاح کی. کون اللہ، کون رسول، بندہ کیا ہے، یہ انسان کیا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر انسانیت کو بتلائی. اس سے پہلے انبیاء نے جو کچھ کام کیا وہ سب کا سب بالآخر تحریف ہو، یعنی اس کی تحریف کر دی گئی، اس میں تبدیلی کر دی گئی. یہود کا خیال ہوا نحن ابناء اللہ و احباہ، جی بس ہم سب پسندیدہ تو ہم ہیں اللہ کے ہاں، بس لہذا ہم پسندیدہ ہیں. تو کیا ہوگا اگر دوزخ میں چلے گئے تھوڑے دن رہ کر باہر آ جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ہمارے نبی نے قربانی دے دی ہے، اب ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. خدا اور محبت کا تصور ملایا ہے، جو ملایا جانا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یک طرفہ ملا دیا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آ کر، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے.
یہ صفات والے لوگ جنت کی طرف اور یہ کاموں والے لوگ جہنم کی طرف. فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. جو جس طرح کرے گا اس طرح بھگتے گا. ہاں یہ ضرور بتلا دیا کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ توبہ کر لے، ہم معاف کر دیں گے. اور صرف یہی تک نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں جا بجا ایسی باتیں موجود ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑے وقت میں بڑا کام ہو جائے. اپنے گناہوں کی معافی کے لیے وہ اوقات میسر آ جائیں جن اوقات میں اللہ راضی ہو کر معاف فرماتے ہیں. جا بجا مقام بھی بتائے اور اوقات بھی بتائے. مقام بھی بتائے. مسجد حرام میں ایک نماز پڑھو گے لاکھ نماز کا ثواب ملے گا، تھوڑے وقت میں بہت زیادہ. وہ ملتزم کے پاس جا کر چمٹ جاؤ گے، اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ. توبہ کرنے کے لیے فلاں 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 شرائط پوری کر دو گے، اللہ پاک توبہ کو قبول فرما لیں گے، گناہ مٹا دیں گے. اور اوقات بھی بتائے. رات کے آخری پہر میں عبادت کرو گے اللہ تھوڑے وقت میں زیادہ دے گا، اس عبادت کا ثواب زیادہ ہو جائے گا. رمضان میں عبادت کرو گے تھوڑے وقت میں زیادہ ہو جائے گا. رات کے وقت استغفار کرو گے اللہ معاف فرما دیں گے. افطار کے وقت میں معافی مانگو گے اللہ معاف فرما دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آ کر بتلایا. پوری تعلیم کو غور سے دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میرے بندوں میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں نہ جائے. تبھی تو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون زمین پر گرنا برداشت کر رہے ہیں اللہ. کیوں؟ کہ یہ نبی دعوت دے رہا ہے کاش کے بندے میرے جو ہے میری طرف لوٹ آئے. اس لیے مختلف اوقات، مختلف مقامات، مختلف اوراد، ورد، مثال کے طور پر جو کہے حدیث میں آتا ہے رب اغفر لی، اے رب معاف فرما دیجیے. رب اغفر لی، اے رب معاف فرما دیجیے. رب اغفر لی، اے رب معاف فرما دیجیے، بخش دیجیے. فرمایا جو 3 دفعہ اس طرح مجھے پکار لیتا رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی پرواہ سے مراد کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ اتنا گناہ گار تھا اس کو آپ نے معاف کر دیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. فلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ جو آدمی کہہ رہا ہوتا ہے اللہ معاف فرما دے، اللہ فرشتوں سے کہتے دیکھو یہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جس سے معافی مانگی جائے. اور اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے اور سارے کے سارے اللہ کے ماننے والے ایسے بن جاؤ گے گناہ نہ ہو، تو اللہ کسی دوسری مخلوق کو پیدا کر کے اس کو وہ گناہ کرے گی اور معافی مانگے گی اور اللہ اس کو معاف فرمائیں گے. بہت بہانے ہیں. ایک بہانہ یہ ہے جو اب سامنے ہے، کل سے شاید امید ہے کیونکہ سعودی عرب میں تو آج کل شام کو اعلان ہو گیا ذی الحجہ کا. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي هجر، هل في ذلك قسم الذي هجر، ذی ہجر. یہ عقل مندوں کے لیے، یہ قسمیں عقل مندوں کے لیے نہیں ہے.
کیا قسم کا والفجر، فجر کی قسم. مفسرین نے پھر تشریح لکھی ہے، تفسیر لکھی ہے، یہ مطلق فجر کی بات ہے، بعضوں نے کہا نماز فجر کی بات ہے، بعضوں نے کہا عید الاضحیٰ کے دن کے فجر کی قسم کھا رہے ہیں. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتیں. کون سی 10 راتیں؟ بعضوں نے کہا رمضان کی آخری عشرہ، بعضوں نے کہا نہ نہ یہ تو ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی بات ہو رہی ہے. اتنے فضائل آئے کہ یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ یہ قسم بظاہر لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی. اتنے فضائل آئے. یعنی علماء میں اس کا اختلاف ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے. بتاؤ، اس کا فیصلہ نہیں ہو پایا، اتنے اس کے فضائل ہیں. اور فضائل کیا، یعنی ایک حدیث جب پیش کی جاتی ہے حیران ہوتی، یا اللہ یہ کیسا عشرہ آپ نے ہمیں دے دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، نیک اعمال جتنے ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں اللہ کو پسند ہیں ایسا کسی زمانے میں پسند نہیں ہے. نیک اعمال، آپ نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز تو فرض ہے مگر آپ نفل پڑھ رہے ہیں، عصر مغرب عشاء فجر یہ تو فرض ہے لیکن آپ نفل پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کو پسند ہے. آج پڑھے تو بھی پسند ہے، کل پڑھے تو بھی پسند ہے، کسی وقت کسی زمانے میں پڑھے پسند ہے، بشرطی کہ مکروہ اوقات نہ ہو. لیکن جتنے ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں یہ پسند ہے اتنا کسی اور زمانے میں نہیں ہے. ذکر کرتے ہیں ہر وقت کرتے، لیکن ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں جو ذکر اللہ کو پسند ہے وہ کسی اور زمانے میں نہیں ہے. اسی لیے صحابہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے رسول ولل جہاد فی سبیل اللہ، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو کیا اگر کوئی آدمی کسی اور زمانے میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا وہ بھی اتنا پسند نہیں ہے؟ سوال تو درست تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو اس امت کی بلندی فرمایا ہے، اور جتنی دفعہ جہاد کے لیے نکلے ہیں اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد سے محبت اور جہاد سے شغف اور جہاد مشغولی نظر آتی ہے، اس کے فضائل نظر آتے ہیں. جہاد پہ جو کچھ ملنے والا ہے دنیا آخرت میں وہ صحابہ کے سامنے تھا تو پوچھ لیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول کیا جہاد کے لیے بھی نکلے تو وہ بھی اس کے برابر نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کے برابر نہیں ہو سکے گا کہ جو اس زمانے کے اندر ہو. اور آگے یہ بھی سمجھانے کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ہاں ایسا ایک آدمی جو غیر ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے علاوہ کسی زمانے میں نکلا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اپنی جان اور اپنے پورے مال کے ساتھ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے ساتھ، اور پھر ان میں سے کسی چیز کو لے کر واپس گھر نہیں لوٹا، نہ جان رہی نہ مال رہا، تو وہ تو کہیں اس کے قریب ہو سکتا ہے. اس لیے بہت زبردست ایک حدیث میں اس طرح بھی آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ 10 دن اس کے روزے، ایک دن کا روزہ 10 دن میں 10واں دن تو عید کا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ کیا عشرہ، 9 دن لیکن ثواب عشرہ، یہ 10 دن کا فائدہ ہے عید کے دن کو چھوڑ کر. اس عشرے میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے ثواب کے برابر ہے.
اور ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے. کتنا بڑا موقع اللہ نے دیا زندگی میں، پھر مل گیا. ہر سال آتا ہے، پھر مل گیا زندگی میں. 10 دن کی بات ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، کسی چکر میں ضائع نہیں کرنا. اس کو اپنے کاروبار اور دوسری ایسی چیزوں میں جن سے ان 10 دنوں میں آدمی فراغت حاصل کر سکتا ہو، ان میں لگ کر ضائع نہیں کرنا ہے. ہاں ضرورت کی ساری چیزیں کریں گے، نیت اچھی رکھ کر کریں گے تاکہ اس کا اجر ملے، لیکن یہ لمحات ہم سے ضائع ہو جائے. پورے سال میں کل یہ 9 دن جس کو اللہ عشرہ کہہ رہے ہیں، ذی الحجہ کا عشرہ. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالی کی ذات سے پختہ امید ہے. محدثین لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے کہ اللہ کی ذات سے پختہ امید، تو اس کا ترجمہ ہم اردو میں یہ کر سکتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ 9 ذی الحجہ کا جو شخص روزہ رکھے گا، کون سا 9 ذی الحجہ کا جو شخص روزہ رکھے گا، اللہ اس کو اس شخص کے لیے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے. بالکل یہ کیا کہتے ہیں، اپورچونٹی، ہاں یہ موقع ہے، ہاتھ سے نکلے نہیں، ہاتھ سے نکلے نہیں. فرض نہیں ہے، پھر عرض کرو فرض نہیں ہے، لیکن جب اتنا کچھ دے رہے ہیں تو نہ کرنا تو بہت بڑی بیوقوفی ہے. آگے قربانی، تو ان 10 دنوں میں قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جانا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ بھی عبادت میں شمار ہے. نیت اچھی رکھ کر. نیت کیا ہے؟ اللہ کے لیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے میں یہ جانور ذبح کرنے کے لیے لایا ہوں. ابراہیم علیہ السلام جانور لائے تھے ذبح کے لیے؟ نہیں، بیٹا لائے تھے. اللہ اگر تیرا حکم ہوتا تو اپنا بیٹا بھی قربان کرتا، لیکن تیرے نبی نے بتلایا کہ جانور قربان کر لے وہ کافی. وہی ہماری طرف سے اللہ قبول فرما رہے ہیں. ابھی تو بیٹا کہتے ہیں بیٹا نہیں آپ کے سر میں درد ہے، آپ مسجد نہ جانا، سر میں درد ہے آپ کے. بیٹا آپ کا امتحان ہو رہا ہے، آپ گھر میں نماز پڑھ لو. ایسے بھی ملے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے کہ بچہ تبلیغ میں وقت لگا کے آیا، داڑھی پگڑی پہن لی اور مہمان آئے ہیں، ماں باپ دونوں اس بیٹے کے سامنے کھڑے ہیں. وہ مہمان کہتے ہیں ارے تمہیں کیا ہوا، تمہیں کیا ہوا، ارے جاؤ جاؤ شیو کرو شیو کرو. ماں باپ بھی کہتے ہیں وہ بیچارہ داڑھی منڈا کے باہر آ گیا. میرے دوستو، یہ بڑا زبردست موقع ہے، اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. لیکن 2 باتیں شاید بعد میں موقع نہ ہو، یعنی موقع ہو بھی تو یہ وقت نہ نکل جائے. ایک تو یہ سمجھنا کہ جو قربانی کا جانور ہم لیتے ہیں، اس میں یہ سمجھ لینا کہ سارے گھر کی طرف سے ایک کافی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. کئی لوگوں نے اس دفعہ ہم سے سفر میں بھی مسئلہ یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر میں اپنی طرف سے کر لوں تو کافی ہے. میں نے کہا بیگم کے پاس زیور ہے؟ کہاں ہے؟ میں نے کہا آپ کے پاس نہیں، میرے پاس تو نہیں کچھ. تو اصل بیگم پر ہے، جس کے پاس ہے وہ مال اتنا کہ جو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، لہذا اس کو قربانی کرنی چاہیے. اس صورت میں جو صورت میں نے بتائی، شوہر کے پاس کچھ نہیں، بیوی بچوں کے پاس کچھ نہیں، مگر بیوی کے پاس اتنا زیور ہے تو اس کے اوپر قربانی ہے. یہ اور بات ہے کہ شوہر اس کی طرف سے کر دے، کیونکہ فرض واجب اس کے اوپر ہے. یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جس پر زکوٰۃ نہیں اس پر قربانی نہیں، یہ بھی غلط ہے. اس کو بھی اپنا جانور خریدنا چاہیے، اس لیے کہ زکوٰۃ تو یہ ہوتا ہے کہ سال پورا ہو رہا ہو تو، یا اتنے چاندی زیور ہو تو،
یہاں یہ ہے قربانی میں کہ اگر کسی کے پاس اضافی سامان جو پڑا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں تو ماشاءاللہ 2 3 تو سیٹ رکھے ہوتے ہیں، کس کے؟ ڈنر سیٹ، اور فلانے اور فلانے اور فلانے، تو اگر اس کی قیمت بھی اتنے تک پہنچ رہی ہو تو اس کے اوپر قربانی ہے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ میں بات میری مختصر سی نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو اس کو الگ سے تفصیل سے پوچھ لیں۔ تیسری بات جو کہنی بہت اہم ضروری ہے، ورنہ وقت نکل جائے گا، لوگ جانور خرید لیں گے، کہ جانور میں اجتماعی قربانی میں حصہ لیتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ یہ لوگ اجتماعی قربانی میں خیال کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ قربانی میں ایک جانور میں 7 کے بجائے 8 نام تو نہیں ہو جاتے، یا ایسا تو نہیں کہ یہ بالکل آزاد ہیں، کیونکہ ایک جانور کی قربانی میں آپ کا ایک حصہ، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا، چھٹے کا، 7واں آدمی ایسا تھا جس کی آمدنی حرام کی تھی، تو وہ پورا جانور قربانی کے لیے قبول نہیں ہوتا۔ اس کی احتیاط کی جائے۔ اور ایک اسی میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں جو اس پر واجب تھی، جیسے بیگم ہی کی طرف سے کر رہے ہیں، تو اس کو بتا دیں کہ وہ آپ کو اپنا وکیل بنائے۔ آپ جب بتا دیتے ہیں تو وہ خود بخود وکیل ہو ہی جاتا ہے، لیکن اطلاع ضرور ہو کہ بھائی اس کے نام کی قربانی آپ کر رہے ہیں۔ کسی غائب کی طرف سے اس کی اطلاع کے بغیر یا اس نے وکیل نہ بنایا ہو قربانی کر دی جائے تو قربانی نہیں ہوتی۔ باقی جو تفصیل ہے انشاءاللہ اس کی اگلے جمعے کو بھی اور بیان کر دیں گے، لیکن وہ چیزیں جو جانور کی خریداری سے متعلق ہیں وہ عرض کر دی ہیں۔ جانور کی خریداری بھائی اچھی نیت کے ساتھ ہو، جیسا میں نے عرض کیا، یہ نہ ہو کہ جانور کی خریداری میں ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، کیا کر رہے ہیں؟ قربانی کا جانور خرید رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، یہ کون سا جانور کی خریداری ہوئی؟ جانور کی دیکھ بھال میں نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، کون سی جانور کی قربانی ہو رہی ہے بھائی؟ تو ان سب چیزوں کی احتیاط کریں اور اس ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے فائدہ اٹھائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذان ہوگی، اس کے بعد پھر سنت ادا فرمائیے گا۔